میں دیکھیے ایک لفظ بہت کثرت کے ساتھ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں بولتے ہیں خشوع خضوع خشوع خضوع۔ تو ہم یہ خشوع خضوع کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں اس سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ ہم 10th کلاس کے بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ کل کے سبق میں 10th کلاس کے سبق میں یہ آیت آئیں بھی گی۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ترجمہ: ان ایمان والوں نے یقیناً کامیابی پالی ہے، فلاح پالی ہے جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ ترجمہ جو ہے آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا ہے، وہاں سے لیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں خشوع کی اہمیت ہے۔ ویسے تو بہت سی آیات اور بہت سی احادیث ہیں، لیکن ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ خشوع کی وجہ سے نماز پر کتنا اثر پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لینصرف وما کتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها وثلثها نصفها۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب نماز ختم کرتا ہے تو کسی کو ثواب کے 10 حصے ملتے ہیں، کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 8واں حصہ، اور کسی کو 7واں، چھٹا، 5واں، چوتھا، تیسرا، اور نماز کا جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ یا پھر اس کا بھی آدھا اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد میں الترغیب والترہیب حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ دیکھیے یہ ایسا کیوں ہوا؟ مطلب ایک ہی مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو 10واں حصہ مل رہا ہے، کسی کو 9واں مل رہا ہے، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، حالانکہ رکعتیں سب نے وہی پڑھی ہیں، لیکن یہ اجر و ثواب میں فرق کیوں آ رہا ہے؟ یہ فرق آ رہا ہے خشوع خضوع کی وجہ سے، نماز میں دھیان کی وجہ سے، نماز میں دل کی توجہ کی وجہ سے۔ ظاہر ہے جس کی توجہ جتنی بٹ گئی، جس کا دھیان جتنا کم ہو گیا، اس کا خشوع بھی اتنا کم ہو گیا، اس کی توجہ بھی اتنی کم ہو گئی، اس کا اخلاص بھی اتنا کم ہو گیا، تو اس کا اجر و ثواب بھی کم ہو گیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی خشوع خضوع کا مفہوم کیا ہے۔ خشوع کا معنی ہے دل کو عاجزی کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ رکھنا، اور خضوع کا معنی ہے کہ ظاہری اعضاء کو جھکائے رکھنا۔ دیکھیے خشوع کا معنی ہے دل کو عاجزی کے ساتھ دل کو متوجہ رکھنا ہے، خشوع کا معنی یہ ہے نماز کی طرف، اللہ کی طرف۔ اور خضوع کہتے ہیں کہ اعضائے بدن کو متوجہ رکھنا، دل بھی متوجہ ہو، اور انسان کے اعضاء جو ہیں سر، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، جسم پورا، یہ بھی نماز اور اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں جی اس کی حقیقت کیا ہے۔ کہتے ہیں خشوع خضوع کی حقیقت نماز میں خشوع خضوع سے مراد نماز میں خشوع خضوع سے مراد دل اور جسم کی ایسی کیفیت ہے کہ غیر کے خیالات دل میں بالقصد نہ لائے جائیں، یعنی دل اور جسم کی ایسی کیفیت کہ اللہ کے علاوہ کے خیالات دل میں جان بوجھ کے نہ لائے جائیں۔ بالقصد کا معنی یہ ہے۔ اور اعضاء و جوارح ابس حرکتیں نہ کریں، دل میں اللہ کے علاوہ کسی کام کا خیال نہ ہے، نہ دکان کا، نہ مکان کا، نہ آفس کا، نہ کسی چیز کا۔ اور انسان کے جو پارٹس ہیں جسم کے، باڈی کے جو اعضاء ہیں، وہ عبث کا معنی فضول حرکتیں نہ کریں، سر کھجلا رہے ہیں، کبھی ہم خارش کر رہے ہیں، کبھی ہم جو ہے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، یہ حرکتیں نہ ہوں، بلکہ روح و بدن اور جسم و دل اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ یہی نماز کی اصل روح اور خشوع خضوع کی اصل حقیقت ہے۔ تو اصل یہ خشوع خضوع ہے جو شریعت کے اندر